ध्रुव राठी, जिसका मैंने भी अपने बयान में तस्करा किया और ध्रुव राठी की तारीफ भी की कि इनकी साइंसी तहकीकात बड़ी जबरदस्त होती हैं। अभी ध्रुव राठी साहब की एक हालिया तहकीक उन्होंने यूट्यूब पे डाली अपने चैनल पे, जिसमें ये सबूत पेश करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और पाकिस्तान दहशतगर्दों को प्रोमोट करता है, लेकिन बहुत ही बददियानती से काम लिया है। और मेरी नजर में ध्रुव राठी का जो एक इमेज था ना, वो धड़ाम से नीचे आ गया कि भाई आप भी अपने चैनल को बचाने के लिए आपने इतने बड़े बड़े इल्जामात पाकिस्तान के ऊपर डाल दिए, और खुद आपके अपने कंट्री जो दहशतगर्दी को प्रोमोट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, जिसके खुद इंडिया की गवर्नमेंट ने एतराफ किया है, उनको आप पी गए बड़े आराम से। ये कोई एतदाल की बात नहीं होती। मेरे अब ध्रुव राठी से चंद सवालात हैं जो मैंने रिटर्न में लिखे, ताकि दाएं बाएं मैं ना जाऊं, बात लंबी ना हो, रिटर्न में लिखवाए मैंने। ये मेरा पहला सवाल ध्रुव राठी से ये है कि इंडिया की तरफ से ये पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। उसके सबूत में आपने सारे इंडियन अखबारात और इंडियन न्यूज चैनल ही के हवाले दिए हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं दावा करूं गफ्फार के बारे में कि इसने चोरी की है और दलील में अपने ही दावे को पेश करना शुरू कर दूं, तो दलील हमेशा किसी तीसरे से दी जाती है, थर्ड पार्टी से दी जाती है दलील हमेशा किसी से। ये थोड़ी कि जो मुद्दई है उसी का दावा ही दलील है। तो ध्रुव राठी साहब, कोई आप थर्ड पार्टी से दलाइल और सबूत पेश करें जो इल्जामात आपने पाकिस्तान गवर्नमेंट पे लगाए हैं। आपका कंट्री दहशतगर्दी कर भी रहा है और उस पर फख्र भी कर रहा है। तो ध्रुव राठी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा इस दहशतगर्दी को भी आप मार्केट में लेकर आए, जबकि बलूचिस्तान का बॉर्डर मिलता नहीं है इंडिया से, इतनी दूर सफर करके वहां धमाके करवा रहा है। जाफर एक्सप्रेस पे उसने जो कुछ करवाया, तो ध्रुव राठी को चाहिए कि आप जरा अपने मुल्क की भी खबर ले, फिर हम आपके तज्जिए को देखेंगे कि आप वाकई इंसाफ के साथ एक तज्जिया कर रहे हैं। और कुलभूषण यादव, ये जासूस इंडिया का गिरफ्तार हुआ है बलूचिस्तान से और अब तक पाकिस्तान की तहवील में है। ये इतना बड़ा सबूत है हमारे पास कि आपके जासूस यहां घूम रहे हैं और ये कुछ कर रहे हैं। तो ध्रुव राठी को चाहिए जरा उस जासूस का भी हवाला दे और बताए कि इंडिया कितनी बड़ी दहशतगर्दी फैला रहा है। और ध्रुव राठी ने इल्जाम लगाया है इसी तरह अफगानिस्तान में जो इंडिया अब भी पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहा है, इसके भी DDISPR ने कितने सबूत पेश किए हैं। तो उन सबूतों पर भी आप जरा बात करो ना। पाकिस्तान के जो DDISPR ने ये सबूत दिए, आप साबित करो कि ये सबूत गलत है। पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया था, उस पर भी आप तबसरा करें। तीसरी बात यह कि ध्रुव राठी ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया अदम बर्दाश्त, मजहबी जुनूनियत। आपको याद होगा चंद साल पहले मैं गया हूं बलूचिस्तान, जहां मैंने एक मंदिर का व्लॉग बनाया है कि कितने सुकून से हिंदू लोग पाकिस्तान में मंदिरों में जाते हैं और अपनी इबादतें करते हैं, चर्च खुले हुए हैं। हम में अगर बर्दाश्त ना होती तो इतने सुकून से हिंदू, ईसाई, सिख यहां पे रह ना रहे होते। हमने तो बॉर्डर खोल दिया सिखों को लाहौर में आने के लिए और अपनी इबादत गाह में जाने के लिए। इंडिया में मस्जिदों के साथ क्या सलूक हो रहा है? आए दिन मस्जिदों को मिसमार किया जा रहा है। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, शहीद की गई, और जो मुसलमानों के साथ वहां सलूक हो रहा है अदम बर्दाश्त। गाय का गोश्त आप सरेआम खा के दिखा दो, जो आपका हशर नशर करते हैं वो। सिर्फ एक गाय के मामले पे जो उन्होंने क्या किया, भाई अगर आपको गाय नहीं खानी आप ना खाओ, हर मजहब में गाय मुकद्दस थोड़ी है, आप मत खाओ गाय। देखो हमारे यहां ईसाई, बाज ईसाई खिंजीर खाते हैं। हमारे मजहब में खिंजीर क्या है? हराम है। हम उनको रोकते हैं, नहीं भाई तुम्हारे मजहब में जायज है, तुम खा सकते हो, हमारे मजहब में जायज नहीं, हम नहीं खा सकते। लेकिन आप हिंदुस्तान में गाय खा के दिखाओ आप। तो ध्रुव राठी को चाहिए था कि इस पे भी आप एक व्लॉग बनाएं और कहें ये अदम बर्दाश्त कहां है? हिंदुस्तान में ये अदम बर्दाश्त। लड़की के चेहरे से स्कार्फ खींचने का वाकया, ये पाकिस्तान का है या हिंदुस्तान का है? कितना बड़ा स्कैंडल बन गया था वो। ये तो हिंदुस्तान का वाकया है। अहमदाबाद का वाकया पाकिस्तान में हुआ है, हिंदुस्तान में हुआ है, जहां घुस के मारा गया है मुस्लिम आबादियों पे, किस तरह बच्चों पे जुल्म किया गया है। ईसाई भी इसके खिलाफ खड़े हुए, मुस्लिम भी खड़े हुए, सिख भी खड़े हुए। यहां किसी हमने नहीं देखा कोई अकलियत वाले, मजहबी अकलियत वाले कभी हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए हो। उनको पता है भाई ये गवर्नमेंट किसका साथ दे रही है, ये अकलियतों के हुकूक की, जो अकलियत कहते हैं, जो माइनॉरिटी में होते हैं, जो भी गैर मुस्लिम है। तो ध्रुव राठी को चाहिए जरा इस पे भी कुछ रोशनी डाले, फिर हम आप कहेंगे कि हम आपको मानेंगे कि आप इंसाफ के साथ तज्जिया करते हो। ध्रुव राठी से मेरा सवाल यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक एक बिल्कुल पॉजिटिव वे में इस्लाम की तबलीग कर रहा था, आपने उसको मुल्क से बाहर निकाल दिया, नेशनलिटी छीन ली, उसकी जायदादों पर कब्जा कर लिया आपने। तो कौन शिद्दत पसंद है? आपके मुल्क का एक शख्स था, नेशनल था, आप उसको तहफुज देते। अगर उसने कोई गलती की थी आप उसके खिलाफ केस कर लेते, साबित करते गलती क्या है वो। लेकिन आपने उसको दुनिया में किसी काबिल नहीं छोड़ा आपने, वो दरबदर की ठोकरें खाता फिर रहा है। और खुद ध्रुव राठी क्यों जर्मनी में है इस वक्त?
آپ کیوں نہیں انڈیا جا کے آرام سے رہتے؟ تو انڈیا چھوڑ کے بھاگے ہوئے. تو اتنا ہی انڈیا اگر براڈ مائنڈیڈ اور تحمل مزاج کنٹری ہے تو دھرو راٹھی ذرا آپ جاؤ نا, انڈیا جاؤ, آپ پھر وہاں جا کے رہو, آپ خود وہاں سے فرار ہوئے ہوئے ہو انڈیا سے. تو یہ بہت ہی ناانصافی والا تجزیہ کیا دھرو راٹھی نے. میرا ایک اور سوال ہے دھرو راٹھی سے, انڈیا میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں پاکستان سے دشمنی کا منجن بیچے بغیر آپ کو ووٹ نہیں ملتے. وہاں ہر شخص کو پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگانا پڑتا ہے. اویسی کو دیکھ لو نا آپ, جو ٹوپی پہن کے آج کل پاکستان مرد آباد, پاکستان مرد آباد. کبھی ہمیں دیکھا ہم نے انڈیا مرد آباد کا نعرہ لگایا ہو؟ کبھی ہمیں دیکھا؟ کبھی ہمارے کسی سیاستدان کو, نواز شریف کو, بے نظیر بھٹو شہید کو, اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کو, اور اللہ بھلا کرے عمران خان کو, زرداری کو, اور شہباز شریف کو, اور کون رہ گیا, بلاول بھٹو کو, کبھی دیکھا کہ ووٹ لینے کے لیے یہ کہا کہ انڈیا مرد آباد؟ کبھی دیکھا؟ ہمارے ہاں انڈیا کی دشمنی پہ کسی کو ووٹ نہیں ملتا. انڈیا میں ووٹ ملتا پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا کے ہے. تو شدت پسند پاکستانی ہوئے, انڈیا ہوا, انڈیا شدت پسند ہوا. آپ کو پاکستان دشمنی وہاں نکالنی ہے, پاکستان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی مرد آباد کے پاس. ہم نے اس جنگ میں بھی انڈیا کی مخالفت نہیں کی ہے, جنگ میں بھی مودی کی مخالفت کی ہے. بارڈر پہ جا کے میں نے کہا ہماری انڈیا سے دشمنی نہیں ہے, ہماری انڈیا کے ہندوؤں سے, عیسائیوں سے, مسلمانوں سے, سکھوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے. اور یہ ایک مذہبی اسکالر بول رہا ہے, مذہبی اسکالر جس کو آپ کہتے ہو یہاں شدت پسندی ہے, وہ اتنی بیلنس بیان کر رہا ہے کہ جنگ کے حالات میں بھی وہ کہہ رہا ہے ہماری حکومت, ہماری دشمنی صرف مودی سے ہے. اور آپ انڈیا میں جا کے دیکھ لو, اویسی کو دیکھ لو جو مسلمانوں کا بڑا خیر خواہ بنتا ہے, پاکستان مرد آباد, پاکستان مرد آباد نعرے لگا رہا ہے وہ بیٹھ کے. وجہ اس کی ہے کہ اس کی مجبوری ہے, اس کو پتا ہے انڈین گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہے چھوڑے گی نہیں آپ کو, وہاں پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگائے بغیر آپ چل نہیں سکتے. تو شدت پسند پاکستان ہوا یا انڈیا ہوا؟ انڈیا ہوا. تو دھرو راٹھی صاحب کائنڈلی اب آپ ایک اور کلپ بنائیں, آپ بولیں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, یہ سب چیزیں تو میں بیان کرنا بھول ہی گیا تھا. پھر میں مانوں گا کہ آپ کے تجزیے اور آپ جو اینالائز کرتے ہیں اور جو ریسرچ کرتے ہیں وہ انصاف پر مبنی ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں. گائے کا گوشت کھانے پر گاؤں والوں پر حملے کرنا, یہ واقعہ کہاں ہوا ہے؟ انڈیا میں. زبردستی جے شری رام کہلوانا, کتنی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, آج بھی ہیں, جے شری رام کے زبردستی نعرے لگوانا, خواتین سے نقاب اتروانا, بابری مسجد پر حملے. ابھی ایک نیا ایشو چل رہا ہے انڈیا میں, وقف املاک پر قبضے, جس کو انگریز نے نہیں چھیڑا. انڈیا میں بہت ساری املاک ایسی ہیں جو لوگوں نے وقف کی ہیں کہ دینی مدارس اور مسجدوں کے لیے. ایسی وقف املاک امریکہ میں بھی ہیں, کینیڈا میں بھی ہیں, یو کے میں بھی ہیں, وہاں کی گورنمنٹ نہیں چھیڑتی. کچھ عمارتیں وقف ہوتی ہیں چرچ کے لیے, کچھ عمارتیں وقف ہوتی ہیں مندر کے لیے کہ ان کی جو ارننگ ہوگی مندر میں جائے گی, ان کی جو ارننگ ہوگی چرچ میں جائے گی. اسی طرح کچھ عمارتیں وقف ہوتی ہیں مدرسوں اور مسجدوں کے لیے. مودی سرکار نے وہ تمام وقف جو املاک ہے وہ کس کے قبضے میں لے لیے؟ یہ کام انڈیا کر رہا ہے بھائی. پاکستان نے تو ایسا کچھ نہیں کیا کہ کسی مندر کے لیے کوئی وقف عمارت ہو جس کی ارننگ مندر کو جاتی ہے اور پاکستان گورنمنٹ نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہو. تو شدت پسند پاکستان ہوا یا انڈیا ہوا؟ تو دھرو راٹھی کو چاہیے آپ ذرا اس پر بھی بات کریں. حالیہ جنگوں میں آپ دیکھ لو, حالیہ جنگوں میں پہل پاکستان نے کی تھی, انڈیا نے کی تھی. پہل بھی تم کر رہے ہو, خواتین کے چہروں سے نقاب بھی تم اتار رہے ہو, مسجدیں بھی تم گرا رہے ہو, کوئی گائے کی گوشت کی بات کرتا ہے اس کو بھی تم مار رہے ہو, اور تم خود جرمنی بھاگے ہوئے ہو, ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی تم نے نکال دیا, اور پاکستان مرد آباد کہے بغیر تمہیں ووٹ نہیں ملتا ایک کنٹری میں. تو جبکہ ہمارے ہاں یہ کوئی مسئلے ہے ہی نہیں. تو ان سب باتوں سے پتہ ہے پانی تم نے بند کیا, سنتاس معاہدہ تم نے توڑا ہے, جو سنتاس معاہدہ تھا ایگریمنٹ تم توڑ رہے ہو. ہاں, کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف تم چل رہے ہو. تو دھرو راٹھی نے انصاف سے کام نہیں لیا ہے, اور شاید اس کی ایک وجہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ انڈیا نے سارے چینل بند کر دیے ہیں. ذرا سا بھی آپ انڈیا کی پالیسی پہ اعتراض کرو, چینل بند. اچھا میں خود بتاؤں, میرے کچھ دوست تھے باہر ملکوں میں جو انڈین تھے, ابھی بھی ہیں, میرے ساتھ جتنی تصویریں جتنی ویڈیو سب انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں, ڈر کے, مودی گورنمنٹ سے ڈر کے. ہم نے تو ڈیلیٹ نہیں کی. ہمیں اگر یہاں کی گورنمنٹ پکڑتی اور میں بتاتا ہوں یہ میرا انڈین دوست ہے, گورنمنٹ ہمیں کچھ نہیں کہتی. صحیح ہے نا, دوستی یاری ہوتی ہے بھائی, امریکن سے بھی ہوتی ہے, انڈین سے بھی ہوتی ہے, جاپانیوں سے بھی ہوتی ہے. انڈیا میں جتنے جو پاکستانی جاتے ہیں نا, سعودی عرب میں جاتے ہیں, دبئی میں جاتے ہیں, باہر ملکوں میں جاتے ہیں, انڈین بھی تو ملتے ہیں نا. تو انڈین سیلفی لیتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں. اب میں نام نہیں لوں گا, ایک انڈین کا حج پہ مجھ سے ملے, بہت عقیدت ان کو, محبت
کوئی مشہور سیلیبریٹی ہے وہ انڈیا کی, بس سلام دعا کر کے پتلی گلی سے نکل لی ہے وہ. میں دوبارہ ملا, میں نے کہا آپ ایک دم غائب ہو کے, مفتی صاحب بہت سخت حالات ہیں انڈیا میں, میں نہیں چاہتا میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں کوئی میری تصویر لے لے. دھرو راٹھی تم اس کا جواب دو. اتنی شدت پسندی, میں کوئی بم لے کے آ رہا ہوں یار انڈیا میں؟ ہم تو انڈیا کی دشمنی کی بات کرتے ہی نہیں ہے. ہم نے کبھی انڈیا مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا. ہم نے کبھی انڈیا کی دشمنی کا لیبل لگا کے لوگوں کو سے فیور حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے, نہ ہماری گورنمنٹ نہ ہم. تو بہت نا انصافی کی ہے اس میں. انہوں نے بھی ایک بڑا اچھا, کیا نام ہے یار وہ جو منصور علی خان نے بھی دھرو راٹھی کو بڑا اچھا جواب دیا, وہ بھی آپ لوگ سن لیں. تو میرا خیال ہے دھرو راٹھی کو خطرہ یہ تھا کہ اگر میں نے ابھی بھرپور طریقے سے حمایت نہیں کی تو میرا چینل بھی اڑ جائے گا اور میرے چینل کا پروگرام بھی اڑ جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہندی میں ہوتے ہیں, اردو میں ہوتے ہیں, ان کے جو ہندی اردو ایک ہی ہے, اس کو بھی بلا وجہ الگ زبان زبردستی قرار دیا ہوا ہے. یہ بھی شدت پسندی ہے. پاکستانیوں سے دشمنی میں اس ہندی کو اردو کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. سیکھو یار بھائی, ایک ہی زبان ہے, کچھ الفاظ آگے پیچھے کر لیے تو زبردستی. گرامر سے دیکھا جاتا ہے, زبان کا جو پتہ چلتا ہے گرامر سیم ہے. میں جا رہا ہوں ہندی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں جا رہا ہوں, لیکن اس کو اردو نہیں بولتے. وہ اردو سے نفرت بلا وجہ نکال رہے ہو آپ. اردو شاعری, اردو تو پیدا انڈیا میں ہوئی ہے, پاکستان میں تھوڑی ہوئی ہے. پاکستان کی مقامی زبان اردو نہیں ہے. پاکستان کی مقامی زبان بلوچی ہے, پاکستان کی مقامی زبان سندھی ہے, پاکستان کی مقامی زبان پشتو ہے, پاکستان کی مقامی زبان سرائکی ہے, ہزارہ وال ہے. انڈیا کی مقامی جو زبان ہے نا بیسک, وہ اردو ہے, لکھنؤ کی پیداوار. آپ نے دشمنی میں یار اپنی زبان سے رشتہ توڑ لیا یار کہ مسلمان بولتے ہیں اردو. اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی چھوڑو, میں لمبی تفصیل میں جاؤں گا, تو ساری شدت پسندیاں آپ کی طرف سے ہو رہی ہیں, اور آپ کی فلمیں اردو میں بنتی ہیں, آپ کے گانے اردو میں ریلیز ہوتے ہیں. مجبور ہیں آپ اردو, لیکن دشمنی دیکھو, جان جان کر مشکل الفاظ لے کر آئیں گے ہندی میں, جس کا مطلب خود انڈیا کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. ہر طرح کی شدت پسندی آپ اختیار آپ نے کی ہوئی ہے, اور سارا ملبہ کس کے اوپر ڈال رہے ہو؟ پاکستان کے اوپر آپ نے ڈال دیا ملبہ. ہاں, کرتارپور میں دیکھو نا, سکھوں کو ہم نے عبادت گاہ کھول دی, ان کی عبادت کرنے کے لیے سکھاتے ہیں, عبادت کر کے جاتے ہیں. تو یہ ساری شدت پسندی, دھرو راٹھی سے میں کہوں گا کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. ہم تو, ہماری نظر میں تو آپ کا ایک بڑا اچھا امیج تھا کہ آپ بڑی ایک معتدل رائے ہوتی ہے آپ کی, لیکن اس دفعہ تو آپ نے سارا بیڑا غرق کر دیا.